معزز ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ساجد یزدانی، آپ کا اپنا فلمی صحافی، آپ کے لیے فلمی صحافت کے اسرار و رموز کے بارے میں بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ فلمی راؤنڈ اپ شروع کیا جائے، میں سب سے پہلے آپ کو فلمی صحافت کے بارے میں بتاؤں گا۔ فلمی صحافت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ پاکستان کی ابتدائی دور کی بات ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد جب پاکستانی فلمی صنعت اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا شروع ہوئی تو یہاں پر فلمی صحافت کی بھی ضرورت محسوس کی گئی۔ تو سب سے پہلے کراچی سے الیاس رشیدی نے اپنا ایک ہفت روزہ نگار کے نام سے شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ فلمی صنعت کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ اس طرح ایک اخبار جو صرف فلمی خبروں اور انٹرویوز کے لیے شائع ہوا تھا، بعد ازاں اس نے نگار ایوارڈز کی صورت اختیار کر لی اور پاکستان میں ایوارڈز کی ضرورت بن گئی۔ نگار کو دیکھتے ہوئے کراچی سے ہی ایک فلمی اخبار کردار نکلا اور کردار کے بعد چمنستان نکلا، جسے مدیر لئی قریشی صاحب نے نکالا۔ اس کے بعد سنگم ویکلی جو امن اخبار والوں کی ٹیم تھی، رشید الظفر صاحب، انہوں نے شروع کیا، وہ بھی فلمی اخبار تھا، کافی چلا۔ منیر حسین صاحب جو کرکٹ سے وابستہ تھے، انہوں نے فلم ایشیا کے نام سے ایک بہت زبردست میگزین شروع کیا جو دیکھتے دیکھتے آسمانی فلم پر چھا گیا۔ اس طرح کراچی میں فلمی صنعت اور فلمی صحافت پروان چڑھتی رہی۔ چوں کراچی سے فلمی صنعت لاہور منتقل ہوئی تو لاہور میں اس کی ضرورت محسوس کی گئی۔ تو لاہور میں سب سے پہلے فلم لائٹ کے نام سے خان عیسیٰ غزنوی نے ایک ماہنامہ شروع کیا جو میکلور روڈ سے نکلتا تھا، جہاں قتیل شفائی، منیر نیازی، قمر اجنالوی اور اس قسم کے تمام بڑے بڑے جید شعراء ادیب وہاں بیٹھتے اور اس کے لیے کام کرتے تھے۔ اس سے پہلے عطا اللہ شاہ ہاشمی جو بعد ازاں پاکستان فلمی صنعت کے بانیوں میں سے شمار ہوئے، انہوں نے ایک فلمی اخبار اداکار نکالا۔ اداکار کی شہرت پورے بر صغیر میں پھیل گئی۔ عطا اللہ شاہ ہاشمی کا بھی بڑا نام تھا، انہوں نے بعد ازاں فلمیں بھی پروڈیوس کی، جیسے کنیز انڈیا میں بنائی، پھر پاکستان میں نوکر اور کئی فلمیں بنائی۔ اداکار ان کا جانا پہچانا رسالہ تھا جو فلمی صنعت میں بے حد مقبول ہوا۔ اس کے بعد مصور نے لاہور میں خوب دھوم مچائی۔ مصور میں چھپنے والی تحریروں کو لوگ دور سے دیکھتے تھے اور انتظار کرتے تھے۔ مصور کے بعد اسی سائز میں ایک ہفت روزہ ممتاز نکالا گیا جو رشید جاوید نے نکالا۔ اس اخبار میں بھی جید فلمی صحافی منسلک تھے۔ بعد ازاں رشید جاوید فلم ساز بن گئے، انہوں نے کئی فلمیں بنائی علی سفیان آفاقی صاحب کے ساتھ اشتراک سے۔ اس طرح وہ بھی فلمی صنعت میں آ گئے اور یوں فلمی صحافت سے ایک اور ناکام ہو گیا۔ سکرین لائٹ میکلور روڈ سے نکلنے والا ایک بہت زبردست فلمی اخبار تھا جس سے معین بٹ کے والد غفور بٹ صاحب نکالا کرتے تھے۔ یہ فلموں کی ایک سمجھے بیٹھک تھی۔ ان کا دفتر کیا تھا، وہاں ہر روز بیٹھک لگتی جہاں خواجہ پرویز، اجاز دورانی، افتخار خان اور فلمی صنعت سے منسلک افراد اور فلمی صحافت سے منسلک لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ تجمل حسین اور علی رضوی صاحب اس کے مدیر تھے اور یہ اخبار بے حد کامیاب رہا فلمی صنعت میں۔ اس کے بعد رائل پارک سے ہی شیخ بلڈنگ سے ایک فلمی 15 روزہ صاف کو نکلا کرتا تھا جسے طفیل ہوشیار پوری صاحب نکالا کرتے تھے۔ ان کے بھانجے مقبول سرمد صاحب اس کے مدیر تھے۔ یہیں سے ہم نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، صاف گو سے۔ صاف گو کے بعد چمنستان کے بعد میں نگار اور دیگر اخبارات میں ہم منسلک رہے اور فلمی صنعت کی ضرورت بنتے چلے گئے۔ فلمی صنعت اور فلمی صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ جب تک نقاد نہیں ہوگا تو کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آگے بڑھنے کے لیے ایک نقاد کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور فلمی نقادوں میں میں سمجھتا ہوں کہ یاسین گریجا کا نام سر فہرست ہے۔ وہ پہلے فلمی نقاد تھے جنہوں نے فلمی ڈائری بھی شائع کی اور جنہوں نے فلم ڈائریکٹری مرتب کی، اور سال ہر سال وہ فلموں کی ڈائریکٹری نکالتے رہے جس میں تمام فلموں کی فہرستیں، تمام اداکاروں کے پتے اور ان کے فون نمبر اور ان کی تاریخ پیدائش سے لے کر ان کی تمام ہسٹری موجود ہوتی، اور جتنی فلمیں پچھلے سالوں میں ریلیز کی جاتی وہ ان سب کی فہرست بھی اس میں شامل کی جاتی۔ اس طرح یاسین گریجا صاحب کا نام فلمی صحافیوں کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے بے حد عمدہ کام کیا اور کئی برس تک فلمی صحافت کی خدمات انجام دیتے رہے۔ جن کے بعد ان کے جانشین طفیل اختر صاحب، انہوں نے ان کی سیٹ سنبھالی اور انہوں نے ماہنامہ مسکراہٹ کا اجرا کیا۔ مسکراہٹ ایک فلمی ادبی جریدہ تھا جس میں شوبز کی سرگرمیاں بھی ہوتی تھی، انٹرویو بھی تھے، اور طفیل اختر صاحب کے تیکھے لفظوں کی مالا اس میں ہوتی تھی۔ طفیل اختر صاحب نے اپنے کیریئر کا آغاز تو دھنک سے کیا تھا،
دھن جو سرور سکیرا کا ایک زبردست فلمی اخبار تھا، شو بزنس کا ترجمان تھا، اور وہ پاکستان میں سب سے خوبصورت فلمی اخبار فلمی جریدہ مانا جاتا ہے۔ طفیل اختر صاحب، حسن نثار، پرویز راہی صاحب، پرویز حمید، ندیم سلیمی اور دیگر صحافی، اقبال ساجد اور دیگر لوگوں نے وہاں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور بڑی بلندیوں پر پہنچے۔ بعد ازاں طفیل اختر صاحب کے ساتھ زاہد عکاسی صاحب فیصل آباد سے تشریف لائے۔ انہوں نے روزنامہ مساوات سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے مساوات کا فلمی صفحہ سنبھالا اور بے حد اچھا کام کیا۔ انہوں نے بھی ایک آدھ فلم بھی پروڈیوس کی، اور جس کے بعد انہوں نے ایک سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ انہوں نے سلطان رہی پر بھی کتاب لکھی اور کئی لوگوں پر بھی کتابیں لکھی۔ بے حد عمدہ اور اچھا لکھنے والے ہمارے فلمی صحافی تھے۔ اور فلمی صحافیوں میں لاہور میں جمیل قریشی تھے جو مصور سے وابستہ تھے۔ اسی طرح شمع سے ایم یوسف تھے، بڑا اچھا کام کرتے تھے، بنیادی طور پر فوٹوگرافر تھے، مگر بعد ازاں انہوں نے مدیر کی حیثیت سے بے حد اچھا کام کیا۔ اس کے بعد اشفاق کاظمی صاحب نے فلمی صحافت میں کام کیا۔ اسی طرح اجالا لاہور کا ایک صفحے اول کا فلمی افروزہ تھا، جس سے ایک زمانے میں احمد ندیم قاسمی، قتیل شفائی، اصغر علی کوثر بڑائچ اور علی شاہد اور دیگر لوگ وابستہ رہے۔ ہم نے بھی وہاں کام کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد وہاں پر اشفاق کاظمی صاحب بھی آئے، اور آخری دنوں میں وہ سالہ جو ہے وہ فلمی صنعت کی خدمت کرتے کرتے آخرکار وہ بھی دم توڑ گیا، کیونکہ فلمی صنعت ہمارے ہاں اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکی۔ لوگ اپنے تئیں کوشش کرتے رہے، اس طرح صحافی بھی اپنے تئیں کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کام جاری و ساری رکھ سکے، کیونکہ ہمارے ہاں فلمی صحافت کو پوری طرح اپنے قدم اس لیے نہ جما سکی کہ فلمی صنعت بھی اپنے پوری طرح قدموں پہ کھڑی نہ ہو سکی۔ ہمارے ہاں لوگ باہر سے آتے رہے، کوئی سرکاری سرپرستی حاصل نہ ہوئی، نہ فلمی صحافت کو نہ فلمی صنعت کو۔ فلمی صنعت کو اگر سرکاری سرپرستی حاصل ہوتی تو آج یہ مقام نہ ہوتا جو آج ہے، اور اسی طرح فلمی صحافت بھی اپنے قدموں پہ کھڑی ہوتی، چونکہ نگار کی تقلید میں لاہور سے گریجویٹ ایوارڈ بھی نکلا، بولان ایوارڈ بھی نکلا، اور اس کے علاوہ کئی ایوارڈ، ایشین ایوارڈ بھی آیا۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں سب لوگ اپنے اپنے پرائیویٹ سیکٹر پر ہی کام کرتے رہے، اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر جو خدمات ہو سکتی تھیں وہ انجام دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ فلمی صحافت اور فلمی صنعت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ فلمی صحافیوں نے بہت سے نئے چہرے متعارف ہوئے۔ آج سکرین پر چمکنے والے سارے ستارے وہ شروع میں نئے چہروں کے طور پر ہی فلمی اخباروں اور جرائد میں چھپتے تھے۔ ان میں شائع ہونے کے بعد ہی وہ فلمی صنعت میں آتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے منتیں سماجتیں کی، بہت سے لوگوں نے سماجہ کاری کی، بہت سے لوگوں نے خود ماڈلنگ کروائی۔ اس طریقے سے وہ فلمی صنعت کے افق پر چھا گئے۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ فلمی صنعت اور فلمی صحافت لازم و ملزوم ہے۔ آج اگر فلمی صنعت اور فلمی صحافت میں دوری ہے تو اس کی وجہ لا علمی سمجھ لیں کہ لوگوں کی لا علمی ہے۔ ان کو علم ہونا چاہیے کہ فلمی صحافت کے بغیر فلم کچھ نہیں، اور فلم کے بغیر صحافی کچھ نہیں۔ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ تو اس طرح فلمی صنعت کا یہ سفر جاری رہے گا، فلمی صحافت کا سفر بھی جاری رہے گا۔ ہم سمجھتا ہوں کہ اس کام کو مزید آگے بڑھنا چاہیے، فلمی صنعت کو ترقی کرنی چاہیے، فلمی صحافت کو آگے آنا چاہیے۔ ہم ہر ہفتے آپ کے لیے فلمی سرگرمیوں پر مشتمل پروگرام لے کر حاضر ہوتے رہیں گے، اور آپ سے یہ درخواست ہے ناظرین، آپ سوچ سمجھ کر آپ سوچئے، دیکھیے، پسند کیجیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ زنجیر چینل سے بڑھ کر اور کیا چینل ہوگا جو آپ کو ہر قسم کی سرگرمیوں سے آگاہ کرے گا، اور آپ بھی اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو کہیے کہ سبسکرائب کریں اور پروگرام کو ذوق و شوق سے دیکھیں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ اس میں کیا تبدیلی چاہتے ہیں، کیا خوبصورتی چاہتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے گانے بھی لے کر آئیں گے، فلمیں بھی لے کر آئیں گے، نغمات بھی لے کر آئیں گے، انٹرویو بھی لے کر آئیں گے۔ یہ فلمی صنعت کا ہی ترجمان چینل بن کر ابھرے گا انشاءاللہ، اور یہاں فلمی صنعت کی پوری نمائندگی یہاں ہوگی انشاءاللہ، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔